وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا رواہ الامام البخاری فی صحیح۔ محترم حاضرین، مسلمانوں کے درمیان میں اتحاد اور اتفاق یہ مسلمانوں کی زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور الحمدللہ ہر زمانے میں مسلمانوں نے وقتاً فوقتاً اپنے اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے، اور جب بھی مسلمانوں نے اتحاد کا مظاہرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں امن عطا فرمایا، انہیں اچھی زندگی عطا فرمائی، انہیں عزت بخشی، ان کی تجارتوں کو، ان کے مال کو، ان کی جان کو، ان کے شہروں کو، ان کے ملکوں کو محفوظ رکھا۔ اتحاد و اتفاق یہ حقیقت میں مسلمانوں کی دنیا میں قوت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، مسلمانوں کے آپس میں اعتماد کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اتحاد سے مسلمانوں میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اتحاد سے بھائی چارگی کا اظہار ہوتا ہے، اتحاد سے مسلمانوں کی زندگی خوشحال بنتی ہے، اور اتحاد سے مسلمانوں کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ اتحاد سے دنیا کے اندر مسلمانوں کو ہر علاقے میں غلبہ اور قوت حاصل ہوتی ہے۔ اتحاد سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے والے، مسلمانوں سے نفرت کرنے والے، مسلمانوں سے دشمنیاں کرنے والے افراد کمزور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو اتحاد کی دعوت دی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کے مخالف نہ ہو جاؤ، فرقے اور گروہ میں تفریق پیدا نہ کرو، ایسے کام نہ کرو کہ مسلمانوں کا دشمن ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دو بڑے کام کیے تھے۔ مدینہ میں آمد کے بعد آپ نے جو سب سے دو بڑے کام کیے ان میں سے ایک تھا مسلمانوں کے درمیان آپسی اتحاد، بھائی چارگی، مواخات، مہاجرین اور انصار کے درمیان، مکہ شہر کے لوگ اور مدینہ شہر کے لوگ، ان دونوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنا، ان دونوں کے درمیان اخوت اور بھائی چارگی پیدا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا اقدام تھا، اور اس کی وجہ سے ان مسلمانوں کے درمیان پھر مکہ اور مدینہ، اس شہر اور اس شہر، ہمارے وطن اور دوسروں کے وطن، یہ ہمارے اپنے اور یہ دوسروں کے، اس طرح کی کوئی تفریق باقی نہیں رہ گئی تھی، اور ان مسلمانوں نے آپس میں اتحاد کی وجہ سے پورے علاقے کو خوشحال بنا دیا،
وہاں جرائم ختم ہونے لگے، جو غلط قسم کی تجارتیں چل پڑی تھی، انسانوں کا استحصال کیا جاتا تھا، لوگوں پر ظلم ہوا کرتا تھا، یہ آپسی اتحاد کی وجہ سے وہ ساری برائیاں جڑ سے ختم ہونے لگی تھی۔ اور دوسرا آپ نے ایک بڑا کام کیا تھا، وہ بڑا کام تھا کہ مدینہ کے اطراف میں رہنے والے مشرکین، یہود، نصارہ، جو غیر مسلم ہیں، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، ان لوگوں کے ساتھ امن کا اور تجارت کا معاہدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے گویا مسلمانوں کو پیغام دیا ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں، آپس میں انما المؤمنون اخوۃ، کہ مومن آپس میں بھائی ہیں، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہیں۔ اس طرح سے وہ اخوت کے دائرے میں داخل ہو جائے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو اپنا بھائی بنا لیں، ایک دوسرے کے لیے ہمدرد بن جائے، ایک دوسرے کا رہنما رہبر بن جائے، ایک دوسرے کے لیے مددگار بن جائے۔ اور جو دوسری قومیں ہیں، جو اس کے اطراف میں وہ قومیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اس معاہدے سے مسلمانوں کو یہ پیغام بھی دے دیا کہ مسلمانوں، دنیا میں آپ دعوت و تبلیغ کا کام چاہے جتنا کرو، کفر، شرک یہ باقی رہے گا، کسی نہ کسی علاقے میں یہ پنپتا رہے گا۔ آپ دعوت دیتے رہو، آپ خدمت کرتے رہو، آپ لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہو، قرآن کی طرف بلاتے رہو، توحید کی طرف بلاتے رہو، لوگ مانیں گے، لوگ آپ کی دعوت کو قبول بھی کریں گے۔ لیکن ایسا ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ قبول کر لیں، کچھ ایسے لوگ باقی رہیں گے جو کفر پر ہوں گے، کچھ ایسے افراد بھی ہوں گے جو شرک پر ہوں گے۔ لہٰذا یاد رکھنا، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی تم امن کے معاہدے کر لینا، اس لیے کہ اختلاف، انتشار، لڑائی، جدال، جنگ، یہ فتنے، یہ بیان بازیاں، یہ زبان کا غلط استعمال، یہ ہتھیاروں کا استعمال، یہ جنگ کے میدان میں کود جانا، یہ اسلام کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ آپ کے اطراف میں کافر بھی ہو تو آپ ان کے ساتھ امن کے معاہدے کر لو، آپ ان کے ساتھ تجارتی معاہدے کر لو، وہ اپنے مذہب پر ہیں، آپ اپنے مذہب پر ہو، لیکن آپ کے اس مذہبی اختلاف کی بنا پر آپس میں دشمنیاں، آپس میں نفرتیں، آپس میں لڑائیاں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مدینہ کے اطراف رہنے والے بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، یہ 3 بڑے قبائل، ان یہودیوں سے معاہدہ کر لیا تھا کہ ہم آپس میں امن سے رہیں گے، آپ مدینہ میں آ کے تجارت کر سکتے ہو، ہم آپ کے علاقے میں آ کر تجارت کریں گے، آپ ہمارے خلاف کوئی سازش نہیں کرو گے، ہم آپ کے خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے، آپ ہم پر حملہ نہیں کرو گے، ہم آپ پر حملہ نہیں کریں گے، آپ امن سے رہو اپنی جگہ پر، ہم امن سے رہیں گے اپنی جگہ پر۔ یہ امن، یہ اتحاد، یہ اتفاق، یہ اطمینان، یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ایک انسان، ایک مسلمان اطراف میں رہنے والے لوگوں کی عزت کرے، ان کا احترام کرے۔ تو ایک پیغام تو مسلمانوں کے لیے ہے کہ مسلمان آپس میں متحد ہوں، مسلمان ایمان کی بنیاد پر بھائی بھائی بن کر رہیں، اور دوسرا پیغام جو اطراف میں غیر مسلمین ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ، ان کے ساتھ بھی امن کے معاہدے ہمارے ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو متحد کیا تھا، مسلمانوں کے اتحاد کے بعد سے اس علاقے میں اسلامی نظام قائم کرنا ممکن ہوا۔
مسلمانوں کے اتحاد کے بعد سے اس علاقے سے شراب نوشی کو، زنا کو، برائیوں کو، جرائم کو، ان سب کو ختم کرنا یہ ممکن ہوا۔ اس اتحاد کی وجہ سے ان مسلمانوں کو اطراف میں رہنے والے جو مسلمانوں کے مخالف ہوا کرتے تھے، جو مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے، نقصان پہنچاتے تھے، جو مسلمانوں پر حملہ کرتے تھے، سازش کرتے تھے، ان کے اتحاد کی وجہ سے ان سب کا خاتمہ ممکن ہوا، ان سب سے حفاظت ممکن ہوئی۔ جب مسلمان متحد ہوں گے تو ایسی صورت میں اطراف میں رہنے والی جو قومیں ہوتی ہیں جن سے مسلمانوں کو ٹھیس پہنچتی ہیں، جن سے مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے، جن سے مسلمانوں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں، ان کا مال تباہ ہوتا ہے، ایسے لوگوں سے اپنے جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت ممکن ہوگی، اتحاد سے ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تختلفوا لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، اے مسلمانوں آپس میں اختلاف مت کرو، آپس میں اختلاف مت کرو، ورنہ تمہارے دلوں میں دراڑیں پیدا ہو جائے گی، تمہارے دل آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہو جائیں گے۔ اور دل کا کام ایسا ہے، اگر دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہو جائے، دشمنی ہو جائے، تو جسم کے اعضاء سے اچھائی کا مظاہرہ کرنا چاہو گے تب بھی نہیں ہوگا۔ اگر دل میں نفرت ہو کسی کے لیے تو آپ اس کے لیے کبھی ہمدرد نہیں بن سکتے، آپ ہمیشہ اس کے لیے دھوکے باز ہی رہو گے۔ تو مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ مسلمان آپس میں مل کر رہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کے لیے تو ایسے مواقع فراہم کیے ہیں، ایسے راستے بتائے ہیں کہ اگر آدمی ان راستوں پر چلتا رہے تو ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے اپنی اپنی جگہ پر اتحاد کو قائم کرنا ممکن ہوگا۔ کبھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسلمان متحد کیسے ہوں گے؟ ہندوستان میں 25 کروڑ 30 کروڑ مسلمان ہیں، بھلا ان سب کو متحد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کون کسی ایک کی سنتا ہے؟ ان سب کا کوئی ایک نہیں ہے، ان سب کے کئی ہیں، یہ ان کو مانتا ہے، وہ ان کی عزت کرتا ہے، وہ انہیں گالی دیتا ہے، کوئی کسی کو اپنا بڑا نہیں سمجھتا، الگ الگ فرقوں میں تقسیم ہو گئے، ان کا بڑا الگ ہے، ان کا امیر الگ ہے، ان کا مرشد الگ ہے، ان کا مرید الگ ہے، ان کا رہنما رہبر الگ ہے، اور یہ سارے رہنما رہبر یہ اوپر میں سب آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ ہر جماعت کے، ہر فرقے کے، ہر پارٹی کے جو بڑے ہیں، جن کو یہ اپنا بڑا سمجھتے ہیں، جن کو اپنا رہنما سمجھتے ہیں، جن کے بارے میں ان کا تصور ہے کہ بڑے ایماندار لوگ ہیں، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ ہماری زندگی بچانے والے، ہمیں متحد کرنے والے ہیں، یاد رکھیے یہ سب آپس میں جو شکل و صورت سے بڑے بزرگ دکھائی دیتے ہیں، یہ اوپر کے بزرگوں سے آپس میں نفرتیں کرتے ہیں، یہ کبھی آپس میں نہیں ملتے۔ جو یہ بڑے ہمارے یہ افراد، یہ رہنما رہبر، ان کے درمیان میں اتنا انتشار ہو، ان کے درمیان میں اتنا اختلاف ہو، بھلا ان کے ماتحت رہنے والی وہ جماعتیں، ماتحت رہنے والی وہ قومیں، ماتحت رہنے والے وہ افراد، وہ کیسے متحد ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے متحد ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اتحاد، اگر ہم کو اتحاد سمجھنا ہے، ہمیں اتحاد اگر سمجھنا ہے تو اس چیز کو سمجھنا ہوگا یہ اتحاد کہتے کس کو ہیں، یا اختلاف جس سے منع کیا جا رہا ہے وہ کون سا اختلاف ہے؟ انسانوں میں آپس میں اختلاف ہوگا، یہ اس کی فطرت میں ہے۔ انسانوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہوگا، یہ اس کی فطرت میں ہے، کیونکہ میری طبیعت، آپ کی طبیعت، ان کی طبیعت، ان کی طبیعت، یہ کبھی آپس میں ملتی نہیں ہے۔ ہر چیز میں اختلاف ہوتا ہے، سوچ میں، سمجھ میں، رہن سہن میں، کھانے پینے میں، عادات و اطوار میں، ہر چیز میں اختلاف ہے، پسند ناپسند میں، کئی چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ یہ اختلاف عیب دار نہیں ہے، یہ انسانوں کے درمیان کا جو اختلاف دکھائی دیتا ہے یہ عیب دار نہیں ہے۔ عیب دار اختلاف وہ ہے جو اس اختلاف کو ہوا دے کر، اس اختلاف کو پروان چڑھا کر اس کے ذریعے نفرت کا مظاہرہ کرے۔
اس اختلاف کو ہوا دے کر، اس کو پروان چڑھا کر، اس کا زبان پہ تذکرہ کر کے، اس کا ذکر کرتے کرتے ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں پیدا کرنا، الزامات لگانا، جھوٹ بولتے رہنا، یہ جو مسائل اوپر پیدا ہوتے ہیں یہ اختلاف ہے جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ ورنہ ہمارے بڑے بڑے علماء کرام، جب ہم ہمارے ائمہ کرام کا نام لیتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ کرام، یہ چار مشہور جو چار ائمہ کرام موجود ہیں، جن کی سیرت ہم پڑھتے ہیں، جن کی تاریخ ہم جانتے ہیں، جن کے ناموں سے الگ الگ جماعتیں بنی ہوئی ہیں، ان اماموں کے درمیان میں ان کے فتاوے میں بھی اختلاف ہوا کرتا تھا۔ ان اماموں کے درمیان ان کے فتاوے میں بھی اختلاف ہوا کرتا تھا، لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ امام ابو حنیفہ کو امام مالک سے نفرت ہوئی ہو، امام مالک کو امام شافعی سے نفرت تھی، امام احمد بن حنبل کسی اور امام کو برا کہا کرتے تھے۔ کبھی ان اماموں کے درمیان کے اس اختلاف نے ان کو ایک دوسرے کا مخالف نہیں بنایا۔ لوگ کبھی اختلاف کو جائز قرار دیتے ہیں، اپنے اختلاف کو صحیح بنانے کی بات کرتے ہیں تو ان اماموں کا حوالہ دیتے ہیں، بڑے بڑے اماموں میں اختلاف ہوا، ہمارا کیا ہے؟ کہتے ہیں بڑے بڑے اماموں میں اختلاف ہوا، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں جو قوم کو تباہ کرنے والے لوگ ہیں۔ ان اماموں کا اختلاف ان کے درمیان محبت قائم کرتا تھا، ان اماموں کے درمیان کے جو اختلافی مسائل تھے اس کی بعد بھی ان کے درمیان احترام ایک اعلیٰ پیمانے پر تھا۔ جس جگہ پر بھی وہ ایک دوسرے کا ذکر کرتے، ساری دنیا کے سامنے ان کی تعریف کرتے تھے، ان کے بارے میں اچھی باتیں کرتے تھے، ان کو اپنے خود سے بڑا عالم سمجھتے تھے، قوم کو بتاتے تھے کہ مجھ سے بڑے وہ ہیں، وہ کہتے تھے مجھ سے بڑے وہ ہیں، میرا ان سے اختلاف ضرور ہے لیکن وہ مجھ سے بڑے ہیں، آپ ان سے سوالات کرو۔ اختلاف تھا لیکن اتحاد تھا، محبت تھی، احترام تھا، ایک دوسرے کی عزت تھی، اور اس طرح سے وہ بھائی چارگی تھی۔ وہ اختلاف آج کے مسلمانوں کے درمیان کا جو اختلاف ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی مساوات نہیں ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ اور اتفاق اور اتحاد، اسی طرح سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور انتشار، ان دونوں چیزوں پر آپ غور کرو گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب تک کہ مسلمان متحد رہے، دنیا کے اندر مسلمانوں کی عزت رہی، اور جب مسلمانوں میں اختلاف ہوا، ان کے اختلاف کی وجہ سے مسلمان تباہ ہوئے، مسلمانوں کے اختلاف کی وجہ سے مسلمان تباہ ہوئے ہیں۔ پوری تاریخ دیکھ لیجئے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمعہ کا دن ہے، اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے ان کے گھر میں داخل ہو کر قرآن کی تلاوت کے درمیان نے ان پر حملہ کیا تھا، ان کو شہید کیا تھا، وہ نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مجوسی تھے، نہ مشرک تھے، نہ کافر تھے، نہ کوئی اور قوم تھی، وہ خالص مسلمان تھے، وہ مسلمان تھے، مسلمانوں میں رہنے والے افراد تھے، وہ مکمل مسلمان تھے، وہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، مسلمانوں کے درمیان کے لوگ تھے جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ان مسلمانوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کیا، ان کو اختلاف تھا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بعض چیزوں میں ان کو غلط فہمی ہوئی، اور یہ غلط فہمی کے بعد انہوں نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا، جھوٹ بولنا شروع کیا، انہوں نے الزامات لگائے، اور یہ زبان کا غلط استعمال انہیں اس حد تک لے گیا کہ انہوں نے پھر ذو النورین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر میں داخل ہو کر شہید کر دیا۔ چوتھے خلیفہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوفہ میں ہوئی، یہ مسلمانوں کے اختلاف کی وجہ سے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا کوئی کافر نہیں تھا، مسلمان تھے، مسلمانوں نے مسلمانوں میں اختلاف کیا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب مسلمان آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو اپنے بڑے، اپنے محترم، اپنے معزز کو بھی نہیں دیکھتے، وہ کسی چیز کے درمیان تفریق بھی نہیں کرتے،
وہ اپنے بڑے سے بڑے لوگوں کے باغی اور ان کے مخالف بن جاتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ شہادت حسین کا واقعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ واقعہ بھی مسلمانوں کے درمیان اختلاف کی وجہ سے رونما ہوا تھا۔ خلافت امویہ کا خاتمہ، ایک اسلامک سلطنت جو ایک بڑے علاقے پر قائم تھی، جن کی سلطنت کی وجہ سے دنیا کے اندر ساری کافر طاقتیں، قومیں ڈرا کرتی تھی، ان مسلمانوں کی طاقت کو ختم کرنے والے دوسرے مسلمان تھے۔ ان مسلمانوں کی خلافت کو، ان کی حکومت کو ختم کرنے والے دوسرے مسلمان تھے۔ ان کی زندگی میں کبھی کافروں کو ہمت نہ ہوئی کہ ان کی طرف بری نگاہ سے نظر دوڑا سکیں، لیکن مسلمانوں نے اپنے اختلاف سے وہ کام کر دکھایا۔ اس خلافت کا خاتمہ ہو گیا، خلافت عباسیہ قائم ہوئی۔ خلافت عباسیہ کے آخر زمانے میں علامہ ابوالکلام، مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے ترجمان القرآن کی جلد نمبر 2 میں اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے، خلافت عباسیہ کے خاتمے کا۔ وہ کہتے ہیں خلافت عباسیہ ایک بڑی سلطنت ہوا کرتی تھی، مسلمانوں کے پاس شان و شوکت تھی، مسلمان خوشحال ہو چکے تھے، ہر جگہ اسلام کی دعوت اور اسلام کا بول بالا تھا، مسلمانوں کی زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ لیکن وہاں پر حنفیوں نے اور شافعیوں نے آپس میں اختلاف کرنا شروع کیا۔ حنفیوں نے اور شافعیوں نے آپس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا کہ تمہارا امام سب سے بہتر ہے کہ ہمارا امام سب سے بہتر ہے، تمہارا امام شافعی بہتر کہ ہمارے امام ابو حنیفہ بہتر۔ بس کون بہتر ہونا چاہیے امام میں، یہ اماموں کی بہتری کا یہ میزان لا کر کھڑا کر دیا، اور آپس میں اتنا اختلاف کرنے لگے کہ باقاعدہ ہلاک و خان کو راستہ دکھانے والے ان دونوں میں سے ایک جماعت تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ سامنے والوں کو ختم کر دے گا، لیکن جب ہلاک و خان داخل ہوتا ہے اسلامک سلطنت میں، نہ اس نے حنفیوں کو دیکھا نہ شافعیوں کو دیکھا، اس نے صرف مسلمانوں کو دیکھا، اور جتنے مسلمان تھے بغداد میں سارے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا۔ یہ مسلمانوں کا آپسی انتشار ہے، مسلمانوں کا یہ آپسی اختلاف ہے۔ اس طرح سے مسلمان آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے بغداد میں، مصر میں، ایسے کئی علاقوں میں مورخین نے لکھا ہے کہ بعض علاقوں میں مسلمانوں کی بستیاں جلا دی گئی، ایک گروہ دوسرے گروہ کی بستیاں جلا رہا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ یہ گروہ کہتا تھا پیران پیر عبد القادر جیلانی سب سے بہتر ہے، وہ کہتا تھا پیران پیر احمد رفاعی سب سے بہتر ہیں۔ اس کا عقیدہ الگ، اس کا عقیدہ الگ، یہ اس کو پیر مانتا تھا، وہ اس کو پیر مانتا تھا۔ اس میں دونوں نے اختلاف کیا، اور اسی دشمنی میں ان مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کی بستیوں کو آگ لگا دی۔ مسلمانوں کا انتشار، مسلمانوں کا اختلاف مسلمانوں کے لیے ہر زمانے میں نقصان دہ رہا ہے۔ خلافت عثمانیہ کی باتیں ہوتی ہیں، خلافت عثمانیہ جب قائم ہوئی تھی، کئی مسلم ملکوں کو تباہ کرنے کے بعد وہ مسلمان ملک بنا تھا، وہ خلافت بنی تھی، اور جب یہ خلافت ختم ہوئی تب بھی کئی مسلم ملک الگ الگ علاقوں میں تقسیم ہو گئے، وہ بھی مسلمانوں کے اختلافات کی بنا پر۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں آج کے حالات ہمارے ملک ہندوستان کے اندر، دنیا کے دیگر علاقوں میں۔ ابھی ہم نے چند دنوں پہلے خبر سنی کہ عربوں نے جدہ کے اندر ایک کانفرنس کی، اور اس کانفرنس کے اندر انہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم تمام عرب ملک ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو کر رہیں گے، آپس میں جو جنگیں چلی آ رہی ہیں زمانے سے ان جنگوں کا خاتمہ ہوگا۔ اب ہمارے درمیان جو دوسری قومیں آ کر ہمارے درمیان انتشار پیدا کرتی تھی، اب دوسرے کو ہم درمیان میں آنے کا موقع نہیں دیں گے۔ اس طرح سے کئی عرب ملک جن کو ایک دوسرے سے زمانے سے دشمنیاں تھیں، انہیں آپس میں ایک دوسرے سے نفرتیں تھیں، انہوں نے اپنی دشمنیوں کو بھلایا، اپنی نفرتوں کو ختم کر دیا، اور ایک جگہ پر جمع ہو کر یہ عہد کیا کہ ہم آپس میں مل کر رہیں گے۔ اور یقین مانیے اگر دنیا میں یہ عرب ملک، یہ عرب علاقے اگر اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں تو دنیا کے مسلمانوں کا بہت بڑا اس سے بھلا ہوگا۔
عرب ممالک اگر مسلمان یہ تمام کے تمام متحد ہو کر رہتے ہیں، دنیا کے سارے مسلمانوں کا ان سے فائدہ ہوگا، اور مسلمانوں کے لیے ایک آئیڈیل بھی ہوگا۔ دنیا کے دیگر ملک، دیگر مسلم ممالک، ان سب کے لیے بھی آپس میں متحد ہونے کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان کمزور ہیں، جہاں پریشان حال ہوتے ہیں، مسلمانوں کی ایک بڑی طاقت کی وجہ سے ان کمزور مسلمانوں پر ظلم نہیں ہوگا، ان کمزور مسلمانوں پر ظلم نہیں ہوگا۔ جب ایک بڑی جماعت، بڑی طاقت بن جائے گی تو دنیا کے الگ الگ خطے میں جہاں مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور وہاں وہ کمزور ہیں، وہاں وہ مظلوم ہیں، تو کم سے کم ظلم کرنے والا ظالم یہ دیکھے گا کہ فلاں جگہ پر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ہے، انہوں نے اتحاد کر لیا ہے، ان کے پاس ایک طاقت ہے، تو ایسی صورت میں ظلم کرنے والا ظالم بھی تھوڑا سا ڈرنے لگے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عرب ملکوں کو جنہوں نے اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو متحد بنا کر رکھے۔ اللہ ان سب کے صفوں میں، ان کے دلوں میں آپس میں محبت اور بھائی چارگی قائم رکھے، اس لیے کہ دنیا کے سارے مسلمان ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان سے مالی فوائد ہیں، ان سے تجارتی فوائد ہیں، ان سے دینی فوائد مسلمانوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ دنیا کے لاکھوں مسلمانوں کے گھر ان عربوں کے علاقوں سے چلتے ہیں۔ اگر ان مسلمانوں کے درمیان اتحاد رہا، وہ ترقی کرتے جائیں گے، وہ خوشحال ہوں گے، اور جتنا وہ خوشحال ہوتے جائیں گے دنیا کے ہر ملک کے مسلمان خوشحال ہوں گے، دنیا کے ہر ملک کے مسلمان خوشحال ہوں گے۔ دنیا یہ نہیں چاہتی کہ وہ عرب متحد ہو جائیں، دنیا چاہتی ہے کہ ان کے درمیان اختلاف ہو، وہ لڑائی کرتے رہیں اور پھر ان کی درمیان والے کی دکانیں چلتی رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تھے تو آپ کے آنے سے پہلے وہاں پر دو قومیں ہوا کرتی تھیں، ایک کا نام تھا اوس اور دوسرے کا نام تھا خزرج۔ اوس اور خزرج یہ دونوں قبیلے زمانے سے نسل در نسل، یہ دونوں عرب تھے، دونوں ایک باپ کے دو بیٹے تھے، اوس ایک بیٹے کا نام، خزرج دوسرے بیٹے کا نام، یہ دونوں آپس میں بھائی تھے، ان سے نسلیں بنی، ان سے قبیلے بنے، اور یہ قبیلے، یہ بھائی بھائی کے قبیلے، ان کی نسلیں آپس میں اتنے دشمن ہو گئے کہ کئی سال تک کے دونوں آپس میں لڑائی کرتے رہے۔ اوس والے خزرج پر حملہ کرتے، ان کی آبادیوں کو تباہ کرتے، خزرج والے اوس پر حملہ کرتے، ان کی آبادیوں کو تباہ کرتے۔ مدینہ تباہ ہوتا رہا، مدینے میں ہمیشہ بربادیاں ہوا کرتی تھی، اور باہر، وہیں قریب میں باہر ایک قوم ہوتی تھی جس کو ہم یہود کہتے ہیں۔ یہود قوم جن کے پاس ہتھیار ہوتے تھے، وہ ہتھیاروں کے تاجر تھے، ان کے پاس دولت ہوا کرتی تھی، ان دو چیزوں کا استعمال اوس اور خزرج کے لیے کرتے تھے۔ اگر ہتھیار کی ضرورت پڑتی وہ اوس کو ہتھیار دیتے تاکہ یہ طاقتور ہو جائیں، پھر ادھر خزرج کو ہتھیار دیتے تاکہ یہ بھی طاقتور ہو جائیں۔ دونوں طاقتور ہوتے، دونوں میں غصہ آتا، انہیں لگتا کہ میرے پاس طاقت آ گئی، یہ اسے مارتا، وہ اسے مارتا، تباہ ہو جاتے، کمزور ہو جاتے۔ پھر ہتھیاروں کی ضرورت پڑتی، یہود پھر ہتھیار پیش کرتے، انہیں بھی ہتھیار دے دیتے۔ ایک ہی قوم دونوں فریق کو ہتھیار تقسیم کرتی، ہتھیار بیچتی، اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو مارتے رہتے، ایک دوسرے کا قتل کرتے رہتے۔ لڑائیوں سے معیشت تباہ ہو گئی، گھر تباہ ہو گئے، تجارتیں ختم ہو گئی تھی، اب پیسوں کی ضرورت پیش آئی، یہی یہودی انہیں قرضہ دیتے، یہ غریب ہوتے تو انہیں قرضہ دیتے، اور دونوں کے درمیان قرضہ تقسیم کرتے کرتے سودی کاروبار کی اپنی دکان چلاتے تھے۔ یہ دونوں آپس میں لڑتے رہے، ان کا ہتھیار بکتا رہا، ان کا پیسہ سود پر جاتا رہا، وہ دولت مند بنتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اوس کو اور یہ خزرج کو، ان دونوں کو بتا دیا کہ آپ دونوں بھائی بھائی ہو، آپ دونوں بھائی بھائی ہو، ایک باپ کی اولاد میں سے ہو، بھلا ایک دوسرے کا قتل کر کے، ایک دوسرے کی زندگیوں کو تباہ کر کے تمہیں کیا حاصل ہونے والا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اخوت پیدا فرمائی، بھائی چارہ قائم کر دیا، ان کو ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دیا، اور جب یہ دونوں ایک دوسرے کے ہمدرد ہو گئے،
ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے، ادھر باہر بیٹھے یہودیوں کو تکلیف ہونے لگی، کیونکہ ان کا ہتھیار بکنا بند ہوا، ان کا سود پر پیسہ جانا بند ہو گیا۔ اس لیے یہودیوں نے ابتدا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ یہی وہ انسان ہے جو اوس اور خزرج کے درمیان کی لڑائی کا خاتمہ کر چکا۔ اسی انسان نے ان کو بھائی بھائی بنایا ہے۔ جب قومیں مل کر رہے گی تو ہمارا نقصان ہوگا، جب یہ قومیں لڑتی رہے گی تو ہمارا فائدہ ہوگا۔ آج دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے، ملک میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ملک میں بھی کئی ایسی قومیں ہیں جو ہندوستانیوں کو آپس میں مل کر رہتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتی۔ ملک میں کچھ ایسے افراد ہیں جو مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ نہیں چاہتی کہ مسلمان مل کر رہے، متحد ہو کر رہے۔ اور دنیا کے اندر عرب ملکوں کے بارے میں ان کو بھی کچھ ایسی قومیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ یہ عرب ملک آپس میں مل کر رہے، کیونکہ اگر یہ قومیں مل گئیں تو ان کی دکانیں بند ہوگی، ان کی ہتھیاروں کی فروخت کم ہو جائے گی، ان کی تجارتی منڈی ختم ہو جائے گی۔ لہذا لوگ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے انسانوں کے خون کی ہولی کھیلتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اے مسلمانوں، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کے لیے یہ دو پیغام آپ کو دیے جا رہے ہیں، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت۔ وَلَا تَنَازَعُوا، ان دونوں میں سے کسی کی بھی اطاعت کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہ بھٹکو، ورنہ آپس میں اختلاف ہو جائے گا۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف مت کرو، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم برباد ہو جاؤ گے، تم تباہ ہو جاؤ گے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے اس ملک کے اطراف میں کئی ایسے ملک ہیں جن کو جب سے ہم نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں تب سے صرف تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، صرف تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ان کے آپسی اختلاف کی وجہ سے۔ ایسے نہیں کہ باہر کی قومیں آ کر ان پر حملہ کر رہی ہیں، ایسے نہیں کہ باہر کی قومیں ان کو تباہ کر رہی ہیں۔ جماعتیں بنی، تنظیمیں بنی، فرقے بنے، ہر جماعت دوسری جماعت کا دشمن ہو گیا، ہر فرقہ دوسرے فرقے کا دشمن ہو گیا۔ اتنے فرقے وجود میں آئے، جتنے انسان نہیں ہیں اس سے کہیں زیادہ وہاں فرقے بنے ہوئے ہیں، اور سب چاہتے ہیں کہ بس میں اکیلا یہاں رہوں، باقی کوئی یہاں پر نہ رہے۔ سب ایک دوسرے کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے پورا ملک ختم ہو گیا، ملک برباد ہو رہا ہے، مساجد برباد ہو رہے ہیں، دین برباد ہو رہا ہے، معیشت تباہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دنیا ہنس رہی ہے کہ مسلمان تباہ ہو رہے ہیں، دنیا ہنس رہی کہ مسلمان تباہ ہو رہے ہیں۔ دنیا یہ نہیں دیکھ رہی ہے کہ فلاں فرقہ جیت رہا ہے، فلاں جماعت جیت رہی ہے، فلاں جیت رہا ہے، فلاں کو فتح نصیب ہو رہی ہے۔ دنیا یہ دیکھ رہی ہے یہ جیتے یا ہارے، بس خوشی ہماری یہ ہے کہ مسلمان ہار رہے ہیں، مسلمان تباہ ہو رہے ہیں۔ بڑے بڑے افراد ہیں، بڑے بڑے علماء اکرام ہیں، بڑی بڑی سنجیدہ قسم کی شخصیات موجود ہیں۔ اتنے افراد، اتنے علماء، اتنی مسجدیں، اتنے مدرسے، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے اگر مسلمان آپس میں انتشار کے ساتھ اتنے تباہ ہو رہے ہوں تو مسلمانوں کو اپنے ایمان کا ہی محاسبہ کرنا پڑے گا۔ اگر ہماری مسجد ہم کو متحد نہیں کر سکتی ہے، ہمارے اسلام کے قلعے مدرسے مسلمانوں کے ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے علماء، ہمارے رہنما، ہمارے رہبران اگر مسلمانوں کو ایک ساتھ کھڑا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر کون سی وہ جگہ ہے جہاں جا کر ہم متحد ہوں گے؟ کون سی وہ جگہ ہے جہاں جا کر ہم اتحاد قائم کر سکتے ہیں؟ کون سی وہ جگہ ہے جہاں جا کر ہم مسلمان کو مسلمان سمجھ سکتے ہیں، ان کو اپنا بھائی مان سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں مسلمانوں کے درمیان مسلکی اختلاف نے مسلمانوں کے درمیان قیامت برپا کر رکھی ہے۔ مسلمانوں کی درمیان مسلکی اختلاف نے مسلمانوں کے درمیان قیامت برپا کر رکھی ہے۔ اتنا انتشار، اتنی نفرتیں، اتنا تعصب، اتنی دشمنیاں۔ مسلمانوں کو یہود سے اتنی دشمنی نہیں ہے جتنی ایک مسلک کے مسلمان کو دوسرے مسلک کے مسلمان سے ہیں۔ گالیاں دینا، دھمکیاں دینا، مارنا،
حملے کرنا، صبح و شام بد زبانی کرنا، صبح و شام سازشیں کرنا، ایک دوسرے سے نفرت، نسل در نسل کو یہ سمجھاتے جانا کہ آپ کو ان سے نفرت کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتانا کہ آپ ان مسلمانوں کے سامنے سے گزرو تو انہیں چڑھا کر جاؤ، ان کے گھروں کے سامنے سے گزرو تو ان کے سامنے ایسے نعرے لگاؤ کہ ان مسلمانوں کی دلوں کو ٹھیس پہنچے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت کی جا رہی ہے، اور یہ تربیت کرنے والے ہمارے رہنما لوگ ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے علماء ہیں، ہمارے قائدین ہیں، ہمارے بڑے لوگ ہیں، وہ افراد ہیں جن پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، جن کی ہم عزت کرتے ہیں، جن کو ہم ممبروں پر دیکھتے ہیں، جن کو ہم کانفرنسوں میں دیکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اگر اس طرح سے مسلمانوں کے درمیان انتشار ہوگا، ایسی نفرتیں ہم نسل در نسل کو سمجھاتے چلے جائیں گے اور ایسے ان کے دلوں کو گندا کرتے چلے جائیں گے، تو بھلا بتائیے اگر اس ملک میں مسلمانوں کی تباہی نہیں آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ علامہ ابوالکلام، مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے بڑے درد مندی سے ہندوستان کے مسلمانوں کو آواز دی تھی۔ ایک زمانہ گزر گیا ان کا، ایک ایسا زمانہ تھا جس زمانے میں عجیب سما تھا، ملک تقسیم ہو رہا تھا، کسی کو اس سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا فیصلہ کیا جائے، علماء سمجھ نہیں پا رہے تھے، لیڈران کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بڑے بڑی قومیں، بڑی بڑی تنظیمیں پریشان تھی، کیا کیا جائے، کیا ہو رہا ہے ملک میں، جہاں دیکھو وہاں تباہیاں، لاشیں اور لاشیں۔ ایسے وقت میں علامہ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت، ایسی دور اندیشی ان کے اندر پیدا فرمائی تھی، پوری قوم کو اتحاد کی انہوں نے اس وقت دعوت دی تھی، پوری قوم کو اتحاد کی انہوں نے اس وقت دعوت دی تھی جب بہت سے علماء الگ الگ فتوے جاری کر رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا مسلمانوں مل کر رہو، ایک جگہ رہو، اتحاد کے ساتھ رہو، اپنے ایک دوسرے کے لیے ایسے بنو جیسے نبی نے کہا تھا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسے ہیں جیسے یہ دیوار ہیں، یشد بعضہ بعضا، اس دیوار میں کئی اینٹیں لگی ہوئی ہیں، یہ الگ الگ اینٹیں آنے کے بعد، جمع ہونے کے بعد ایک مضبوط دیوار بن گئی۔ یہ مسلمان جو ایک ساتھ جمع ہوں گے تو ایسی صورت میں ایک مضبوط دیوار بن جائے گی، ایک مضبوط دیوار بنے گی۔ اینٹ الگ الگ ہوں، اس کو پھینکا جا سکتا ہے، اس کو توڑا جا سکتا ہے، اس کو ٹھوکریں ماری جا سکتی ہیں، لیکن اگر کوئی آ کر اپنی دیوار کو ٹھوکر مارنے لگے اس کا پیر ٹوٹے گا، دیوار کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ اور بڑی افسوس کی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں تو ایسی صورت میں پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان متحد کس چیز پر ہوں گے، اتحاد کون سی چیز پر قائم کرنا چاہیے، کیسے متحد ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کا اتحاد توحید پر ہو سکتا ہے، بس مسلمانوں کے اتحاد کے لیے توحید ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، نبی کو اپنا رسول اور پیغمبر ماننا، ان کو اپنا آئیڈیل ماننا۔ اگر ایک مسلمان ان چیزوں پر متحد ہو جائے تو ایسی صورت میں اتحاد کے راستے بہت زیادہ آسان ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر پھر بھی مسلمانوں میں کہیں مسلکی مسائل موجود ہوں تو پھر مسلمانوں کو وہ چاروں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان چاروں اماموں کی سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اختلاف ہوگا، مسلکی اختلافات ہیں، ٹھیک ہیں، تو انہیں ضروری ہے کہ ان چاروں اماموں کی وہ سیرت پڑھیں، ان کی زندگی کے واقعات کو پڑھیں۔ کیا ان کے درمیان کے اختلاف نے انہیں آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنایا تھا؟ کیا ان کے درمیان کے اختلاف نے انہیں ایک دوسرے سے متنفر کیا تھا؟ کیا وہ آپس میں گالیاں دیا کرتے تھے، ایک دوسرے پر حملے کرتے تھے؟ کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ برا برتاؤ کیا کرتے تھے؟ کیا وہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے دیا کرتے تھے؟ نہیں دیتے تھے۔ اگر ہم ان کا نام لے کر اختلاف کر رہے ہیں تو کم سے کم ان کی زندگی کو تو یہ سمجھیں کہ انہوں نے اختلاف کیا، مگر اختلاف کے باوجود بھی وہ آپس میں محبت کرتے تھے،
ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، ایک دوسرے کی عزت کیا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کے پاس بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کون سا راستہ اپنایا جائے، کیونکہ ہمارا دین، ہمارا مذہب اور ہمارا یہ اسلام اتنا زیادہ مشتبہ ہو گیا ہے، مسلمانوں نے اس کو ایسا معمہ بنا کر رکھا ہوا ہے کہ لوگ یہ طے نہیں کر پا رہے ہیں، یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ آخر اسلام قبول کروں تو کون سا والا، یہ والا اسلام، یہ والا اسلام، یہ والا اسلام یا یہ والا اسلام۔ اسلام تو یہاں پر کئی اسلام نظر آتے ہیں، آخر میں کون سا اسلام قبول کروں؟ مسلمانوں نے اسلام کے ساتھ اتنا کھلواڑ کیا ہے کہ اسلام کافروں کے سامنے اب اسلام کی کوئی ایک شکل باقی نہیں رہ گئی۔ جیسے سمجھانے کے لیے ایک لطیفے کا تذکرہ کر سکتے ہیں کہ کسی شخص نے ایک نابینا آدمی کو اپنے گھر کھیر کھانے کی دعوت دی۔ نابینا آدمی کو اپنے گھر بلایا، اس نے پوچھا دعوت میں کیا ہوگا؟ تو کہنے لگا کھیر ہوگی۔ نابینا کہتا ہے کہ میں تو کھیر نہیں جانتا ہوں، یہ کھیر کیسے ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا یہ کھیر سفید ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو بچپن سے ہی میری آنکھیں بند ہیں، یہ سفید کلر کیسا ہوتا ہے وہ میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا وہ سفید کیا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا سفید یہ بگلے کے جیسا ہوتا ہے، بگلے کے جیسا۔ اس نے کہا میں نے بگلا بھی دیکھا نہیں ہے، بھلا وہ بگلا کیسے ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ شخص نے بگلا پکڑا اور نابینا کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ دیکھو بگلا ایسے ہوتا ہے۔ جب وہ نابینا شخص بگلا پکڑتا ہے، وہ ٹٹولتا ہے تو اس کو عجیب قسم کی چیز نظر آتی ہے، یہ ٹیڑھا میڑھا۔ تو کہنے لگا میں آپ کی دعوت قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں ٹیڑھی کھیر نہیں کھانا چاہتا، میں ٹیڑھی کھیر نہیں کھانا چاہتا۔ بس بعض لوگ کہتے ہیں ٹیڑھی کھیر کا جو محاورہ ہے، کہتے ہیں کہ اس کی ایک مثال اس طرح سے ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کو ٹیڑھی کھیر بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اسلام کی دعوت تو دیتے ہیں، بتاتے ہیں لوگوں کو، لیکن جب کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اسلام ہے کیسا، آخر اسلام کس کو کہتے ہیں؟ پیغمبر کی بات مانے کہ امام کی بات مانے، وہ امام کی مانے کہ یہ امام کی مانے؟ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کو مانے یا فلاں کی کتاب کو مانے؟ وہ کہتا ہے قرآن اسلام ہے، وہ کہتا ہے فلاں کتاب اسلام ہے، وہ کہتا ہے یہ امام اسلام، وہ کہتا ہے وہ امام اسلام ہے۔ آخر اسلام ہے تو کیا؟ تو مسلمانوں نے گویا کہ اسلام کو ٹیڑھی کھیر کی طرح بنا دیا اور اس کی وجہ سے غیر بھی اسلام سے نفرت کرنے لگ گئے۔ مسلمان ٹیڑھی کھیر میں پریشان ہیں اور غیر بھی اسلام کی طرف مائل نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے انتشار کا بہت برا نتیجہ ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں مل کر متحد ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اتحاد و اتفاق ہمارے درمیان پیدا فرمائے۔ جو مسلکی اختلافات ہمارے درمیان موجود ہیں، آمین ہیں، رفع الیدین ہیں، تراویح ہیں، دیگر مسائل ہیں جس کا ذکر بار بار الگ الگ اوقات میں ہوا کرتا ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان مسائل کے باوجود بھی ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق دے، ہمیں ایک دوسرے کے لیے اپنی مساجد کے دروازے کھولنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کو علماء کا مقام دینے کی توفیق دے، قوم کے ساتھ عوام کے ساتھ ہمدردی اور صحیح رہنمائی اور وفاداری کے ساتھ ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، ہم اللہ تبارک ہر طرح کے شرک سے، کفر سے، بدعت و خرافات سے ہم سب کی حفاظت کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔